بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام کا چاند نظر آنے سے پہلے جو شخص بھی یہ 3 کام کر لیتا ہے، اگلا پورا سال اللہ تعالیٰ اس بندے کو غیب سے رزق عطا فرماتا ہے اور اگلا پورا سال اس کے گھر کو اللہ مال و دولت سے بھر دیتا ہے۔ جو بندہ محرم الحرام کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ 3 کام کرے گا، کبھی بھی پورا سال اس کی جیب سے پیسے ختم نہیں ہوں گے، دولت ختم نہیں ہوگی، کیونکہ یہ بڑا خاص اللہ والوں کا بتایا ہوا ایک راز ہے جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، اور لوگ تو انتظار میں ہیں کہ کب ہمیں یہ موقع ملے گا اور کب یہ وظیفہ ہم کریں گے، یہ 3 کام کریں گے اور ہم اگلا پورا سال خوشحال رہ سکے۔ جو بھی خوشحال رہنا چاہتا ہے، جو بھی برکتیں حاصل کرنا چاہتا ہے، جو بھی اپنے گھر میں اور اپنی طبیعت میں سکون چاہتا ہے، وہ بندہ یہ 3 کام لازمی کرے، کیونکہ یہ 3 کام کرنے سے ایک تو بڑی سے بڑی حاجت بھی ہو تو اللہ پوری فرما دیتا ہے، بڑے سے بڑا دکھ اور تکلیف ہو تو اللہ اس کو بھی دور فرما دیتا ہے، اور اس کی برکت سے، اس کی خیر سے اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے جس نے یہ عمل کیا یا جس کے گھر میں یہ 3 کام کیے گئے، اللہ تمام گھر والوں کے مقدر کو سنوار دیتا ہے۔ اتنا کمال کا یہ عمل، اتنے کمال کے یہ 3 کام ہیں، تو دوستو سب سے پہلا کام کیا ہے، اس کو ذرا سمجھیے گا، بڑی توجہ طلب بات ہے، بڑا اہم نکتہ بتا رہا ہوں، اس کو خاص ترتیب کے ساتھ ہی کریں گے تو فائدہ ہوگا۔ اپنی من مانی اور اپنی باتوں میں کریں گے، اپنا طریقہ کار اختیار کریں گے تو پھر آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ جو شخص بھی مقدر کھلوانا چاہتا ہے، جو قسمت کو سنوارنا چاہتا ہے، جو اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے قریب کرنا چاہتا ہے، معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے، اس عمل کے ذریعے سب کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنی دعاؤں کی قبولیت چاہتا ہے، کسی بھی مشکل میں ہے اس سے نجات چاہتا ہے، مقروض ہے قرضے سے نجات چاہتا ہے، کسی غم میں مبتلا ہے غم کو دور کرنا چاہتا ہے، کسی پریشانی میں ہے پریشانی کو دور کرنا چاہتا ہے، تو یہ 3 کام لازمی طور پر کرے۔ محترم ناظرین کرام، اس مہینے کا ہر لمحہ رحمتیں برکتیں چھم چھم بارش کی طرح برس رہی ہیں، اس مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی گھڑی ہے۔ ان قبولیت کی گھڑیوں میں اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر سے مشکلات پریشانیوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے، آپ کے مسائل جتنے بھی ہیں، پہاڑ جتنی رکاوٹیں بندشیں ایک دن میں ختم ہو جائے، تو ماہ محرم الحرام سے پہلے یہ 3 کام لازمی کر لینا۔ ان اعمال کی برکت سے خاص رحمتوں اور برکتوں سے پورا سال اس گھر میں نہ تو بے برکتی آئے گی، نہ ہی بے سکونی آئے گی، نہ ہی گھریلو مسائل آتے ہیں اور گھر کے تمام افراد کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے کہ گھر کا صرف ایک فرد کر لے تو گھر کے باقی تمام افراد کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اگر گھر کی عورت کر لے تو اس کا شوہر بھی کامیاب، اس کی اولاد بھی کامیاب، اگر اولاد کر لے تو ماں باپ بھی کامیاب اور وہ خود بھی کامیاب۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے، اتنا مجرب ہے کہ یہ خاص وظیفہ کرنے کے بعد رب العالمین نے لا علاج بیماریوں کو شفا عطا فرمائی۔ وہ لوگ جن کے گھروں میں غربت تنگ دستی نے ڈیرے ڈال رکھے تھے، سالوں سے لاکھوں کوششوں کے باوجود جن گھروں میں رزق اور دولت کی کمی تھی، یہ 3 اعمال، یہ 3 کام کرتے ہی رب کعبہ نے کامیابی کے سارے دروازے کھول دیے، اتنا رزق عطا فرمایا کہ سنبھالتے تھک گئے، لیکن رب کی رحمتوں و برکتوں میں کمی نہ آئی۔ اگر آپ میں سے بھی کوئی بندہ مجبور ہے، لاچار ہے، بیمار ہے، پریشان ہے، غربت تنگ دستی کا شکار ہے، چلتا کاروبار بند ہو رہا ہے، نظر بد اور حسد نے آپ کی کامیابی کو ناکامی میں بدل دیا ہے، آپ کی مشکلات ہر دن بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں، ہر قدم پر ناکامی کا سامنا ہے، بے شمار کوششوں کے باوجود بھی کہیں سے کوئی خوشخبری نظر نہیں آ رہی، ایسے حالات میں جب دنیا میں خود کو اکیلا سمجھو، جب کہیں سے کوئی مدد نظر نہ آ رہی ہو، تو یہ 3 چھوٹے اعمال پڑھ لو۔ محترم ناظرین کرام، یہ بند تقدیر کے تالے کھلوانے کا ایک ایسا راز ہے جو ہر کوئی نہیں بتاتا۔ اگر آپ بھی کھلی آنکھوں سے رب کی رحمتوں برکتوں کے معجزات اور کامیابی کو دیکھنا چاہتے ہو
تو یہ خاص وظیفہ، تو یہ خاص 3 کام میرے کہنے پر کر کے دیکھیں۔ محترم ناظرین کرام، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا ابھی اسی چینل کو ابھی بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ تو محترم پیارے ناظرین کرام، اب عمل کچھ اس طریقے سے ہے کہ باوضو مسلح پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کے اوپر قرضہ ہے، آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں، آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ کی اولاد آپ کا کہا نہیں مانتی، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کی کمی کے لیے پڑھ لو، آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے اس کے لیے پڑھ لو، کوئی بھی آپ کی خواہش ہے جو آج تک پوری نہیں ہو سکی اس کے لیے پڑھ لو۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، جو کام آپ نے کرنا ہے، آپ نے استغفار پڑھنا ہے۔ استغفار آپ نے یہ پڑھنا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سب سے پہلا کام استغفار ہے۔ محرم الحرام نیا سال آنے سے پہلے استغفار کر لے۔ کتنی بار کریں گے، کیسے کریں گے، اس کی تفصیل بتاؤں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ 2 کام اور بھی کرنے ہیں۔ ایک کام تو استغفار کرنا ہے۔ استغفار میں نے آپ کو بتا دیا کہ کون سا پڑھیں گے تو فوراً دعا کی قبولیت ہوگی، گناہ مٹ جائیں گے، گناہوں کو اللہ رب العزت معاف فرما دے گا۔ جب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے، تو پھر زندگی آسان ہو جاتی ہے، مشکلیں ختم ہو جاتی ہیں۔ سب سے اہم چیز ہوتی ہے اللہ رب العزت کو راضی کرنا۔ تو ان 3 کاموں کے ذریعے جو بندہ بھی اللہ رب العزت کو راضی کر لے گا، اللہ کو راضی کرنے والا بندہ پورا سال کامیاب رہتا ہے۔ اب موقع ہے، آپ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ 3 کام لازمی کریں، اور پھر دیکھیں آپ کی زندگی بھی کیسے آسان ہوتی ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، یہ اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ایک بار ہو گیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 2 بار ہو گیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 3 بار ہو گیا۔ محترم ناظرین کرام، اس طرح سے پڑھتے ہوئے یہ وظیفہ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار آپ پہلے نمبر والا وظیفہ پڑھ لیں تو پھر دوسرے نمبر پر آپ نے آج کے عمل میں جو وظیفہ پڑھنا ہے، جو کام آپ نے کرنا ہے، وہ وظیفہ یہ ہے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دوسرے نمبر پر آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں، اور ان کلمات کو آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ دونوں وظائف پڑھنے کے بعد اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر کون سا کام کرنا ہے، کون سا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ آج کے عمل میں ریڑھ کی ہڈی کا کام کرے گا۔ آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر الحمدللہ یا رب کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھ کر آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں یہ مبارک مہینہ نصیب فرمایا۔ آپ نے یہ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ الحمدللہ یا رب، 1 بار ہو گیا۔ الحمدللہ یا رب،
2 بار ہو گیا، الحمدللہ یا رب 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے الحمدللہ یا رب کو آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے الحمدللہ یا رب کو۔ جب آپ لوگ 11 مرتبہ سب سے آخر میں پڑھ لو تو اس کے بعد کرنا کیا ہے، اس کے بعد آپ نے پھر سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے جو کہ آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ محترم پیارے ناظرین کرام، آج کے دن باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ لوگوں نے ایک بار درود پاک پڑھنا ہے، پھر آپ نے اپنے جائز مقصد کی نیت کرنی ہے اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھنا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر 11 بار سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر 11 بار الحمدللہ یا رب پڑھنا ہے اور آخر میں ایک بار پھر درود پاک پڑھنا ہے۔ اب وظیفہ مکمل ہوتے ہی دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجئے گا، کیونکہ بعض اوقات گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے بھی وظیفے ضائع ہو جاتے ہیں۔ سچی توبہ کر کے گناہوں کی بخشش مانگے۔ اب رب راضی ہے، اب ہو سکے تو سجدے کی حالت میں ضد کر کر کے مانگنا۔ میرا رب 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ آپ کے سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے آپ جو بھی مانگیں گے، پہاڑ کے خزانے بھی مانگو گے تو مل کر رہیں گے انشاءاللہ۔ نہیں یقین آتا تو آزما کر دیکھ لو۔ محترم پیارے ناظرین کرام، یہ وظیفہ واقعی تقدیر کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ آج خوش قسمت ہے وہ لوگ جو یہ وظیفہ کریں گے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس وظیفے کی قدر کریں اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگیں، گناہوں کی معافی مانگیں۔ دعا ہے کہ رب کعبہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ باکس میں ضرور شیئر کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین کرام، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو ضرور لائک اور شیئر کر دیجئے۔ اللہ نگہبان، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔